سیرے میں مسئلہ بن جائے, اچھڑیاں میں میرے کو پریشانی بن جائے, میں سب سے پہلے نظر دوڑاتا ہوں کون ہے جو میری اس پریشانی کے مسئلے میں میرا تعاون کر سکتا ہے. بھائی, اپنے عزیز بھائی قاری لائق صاحب کو فون کرتا ہوں, قاری صاحب میرا یہ مسئلہ ہے, کوئی بندہ تلاش کریں اس محکمے میں جو میرے اس مسئلے کو حل کرے. دنیا کے معاملات کے اندر ہم ہر جگہ اپنی کنڈی فٹ کرتے ہیں, تعلق تلاش کرتے ہیں, سفارشی تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, کل قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جس دن بیٹا کام نہیں آئے گا, مال کام نہیں آئے گا, ہٹو بچوں کی صدا کام نہیں آئے گی, یہ دنیا کے عہدے اور منصب کام نہیں آئیں گے, دنیا کا جلال کام نہیں آئے گا, دنیا کے پیسے کام نہیں آئیں گے. دنیا میں 3 طریقوں سے آدمی بچ سکتا ہے, بڑے عہدے کا زور لگائے, طاقت کا زور لگائے, سفارش لگائے, رشوت دے کے جان چھڑا سکتا ہے. میرا رب کہتا ہے کل عدالت میری ہوگی, اگر تو مجرم ہوگا تیری طاقت میرے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی, تیری سفارش کام نہیں کر سکتی, تیرا مال میرے کام نہیں آ سکتا. اللہ پھر کیسے کام آئے گا؟ فرمایا سفارشی میں بتاتا ہوں, دنیا میں یہ سفارشی تیار کر, قبر میں تیرے کام آئے گا, حشر میں تیرے کام آئے گا, یوم حساب میں کام آئے گا. اللہ وہ سفارشی کون ہے؟ فرمایا جا اچھڑیاں کے مدرسہ نور القرآن میں اپنے بھتیجے کو بٹھا دے, بچے کو بٹھا دے, بھانجے کو بٹھا دے, پوتے کو بٹھا دے, نواسے کو بٹھا دے. اللہ وہاں کیا کرے؟ فرمایا وہ قرآن پڑھے. اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے قرآن سینے میں قرآن محفوظ ہوگا. 10 اس کو میں ٹکٹ دوں گا, 10 ٹکٹ دوں گا. اللہ ٹکٹ کس کے؟ ہوائی جہاز کے, ایمریٹس کے, سعودی ایئر لائن کے, جو ہے نا وہ اسٹیڈیم کے. فرمایا نا وہ 10 ٹکٹ جو جس کے لیے کل قیامت کے دن ہر بندہ پریشان ہوگا, ہر بندہ پریشان ہوگا. یا اللہ وہ کون سے ٹکٹ؟ فرمایا جنت کے 10 ٹکٹ دوں گا, اور ایسے لوگوں کو دوں گا تیرے رشتہ داروں میں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اٹھ, تیری منزل تو یہ الف سے شروع کر والناس تک تیرے درجات پڑھتا جا, چڑھتا جا. یا اللہ میرے درجے تو یہ, میرے رشتہ داروں کو کیا؟ کبھی میرے چچا نے میری حوصلہ افزائی کی, ماموں نے پیسے دیے ہوں گے, خالہ نے دعائیں کی ہوں گی, دادی اماں نے مجھے دعا دی ہوگی, مجھ سے محبت کی ہوگی کہ میرا بیٹا میرا پوتا حافظ قرآن بن رہا ہے. اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا پریشان نہ ہو, اپنے خاندان کے ایسے 10 بندے جن کے اوپر جہنم پکی ٹھکی واجب ہو چکی ہوگی, ہاتھ سے پکڑ اور جنت میں لے کے جا. یا اللہ میرے ابا غریب تھے, لکڑہارے تھے, جنگل میں لکڑی کاٹتے تھے اور گائے بیل بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے. گاؤں کے اندر کوئی اس کی اہمیت نہیں, بڑی مجلس میں کوئی جگہ نہیں دیتا تھا, خاندان میں کوئی بڑی عزت نہیں, جرگوں میں نہیں بٹھاتے تھے. یا اللہ میرے اس ابا نے بڑی مشکل کے اندر بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, لوگوں کی باتیں برداشت کر کے, وہ چاہتا تو مجھے بڑے سکول میں پڑھا سکتا تھا, چاہتا تو مجھے دنیا کی ڈگری دلا سکتا تھا. اس نے سب کی باتیں سنی لیکن مجھے قرآن پڑھایا, میرے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا. میرے ابا کے لیے کیا ہے؟ فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ, قیامت کے دن رب کہیں گے ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, اول آخر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت تک انس و جن سارے وہاں جمع ہوں گے. دربار رب کا ہوگا, انبیاء اپنے ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے, ساری کائنات بیٹھی ہوگی. رب فرمائیں گے بلاؤ عبداللہ کے ابا کو, آج میں اس کو اعزاز دے دوں. یا اللہ یہ تو وہ ہے جس کو خاندان میں کوئی سلام نہیں کرتا تھا, بستی والے اس کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے, جرگے والے اس کو بٹھاتے نہیں تھے, بازار میں کوئی سے پوچھتا نہیں تھا, خاندان میں بے نام آدمی. فرمایا ہاں میرے قرآن سے جس کی نسبت جڑ گئی وہ بے نام ہے, نامور کر دوں گا, بے نشان ہے نشان والا کر دوں گا, الذلیل ہے عزت والا کر دوں گا, چھوٹے خاندان کا ہے بڑے خاندان والا بنا دوں گا, نام نہیں نامور بنا دوں گا.
عزت نہیں، ایسی عزت دوں گا، میرا دربار ہوگا، میرے محمد کے سامنے میں اس کو تاج پہناؤں گا، اور تاج سونے کا نہیں ہوگا، چاندی کا نہیں ہوگا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، ایسا تاج ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا اس کی خوبصورتی، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کا حسن، اس کی کرنیں سورج اور چاند سے زیادہ ہوں گی۔ آج یہ اعزاز ہے حافظ قرآن کا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم محبت کرنے والا، اپنے نسبت رکھنے والوں کے ساتھ وفا کرنے والا، اس لیے رب کے پیغمبر نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، اور فرمایا فمن اکرمہم، جو قرآن کے حافظ کے، قرآن کے عالم کا اکرام اور عزت کرے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقد اکرمنی، اس نے میری عزت کی، فمن اکرمنی فمن اکرمنی اکرمہم اللہ، جس نے مجھ محمد کی عزت کی اس نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ وَمَنْ أَهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو قرآن کے حافظ کی، قرآن کے عالم کی، قرآن کے نسبت کرنے والے کی توہین کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سارے کے سارے یہاں خیر کے کام کے لیے جمع ہیں، تو بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کر لے اِنَّ مِنَ النَّاسِ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، نبی نے فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ خیر کی چابی، خیر کے کام کے لیے سب سے آگے، نیکی کے کام میں سب سے آگے، اور مغالیق للشر، شر کے کام، برائی کے کام، نفرت کے کام، اللہ کی ناراضی والے کام، نبی کی جو نا ناراضی والے کاموں کے لیے وہ تالا بن جاتے ہیں کہ میری زندگی ہو، میں زندہ ہوں، اور اللہ کی زمین پر اس کی نافرمانی ہو، میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں میرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں کوڑا اس لیے لٹکائے رکھتا ہے کہ اس کوڑے کے ذریعے اپنے گھر کے اندر اللہ کے دین کو زندہ کروں گا، اس کوڑے لٹکانے پر بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو ہم خیر کے لیے چابی بنے، ہر خیر کا کام میں کوشش کریں کہ میرے ذریعہ ہو، اور فرمایا کہ شر کے لیے تالا بنے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، فرمایا وہ خیر کے لیے تو تالا ہیں، ہر خیر کے کام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نیکی کا کام ہو، مسجد کا کوئی مسئلہ ہو، پھڈا ڈال دیا، مدرسے کا کوئی مسئلہ ہو، پھڈا ڈال دیا۔ فرمایا نہیں، یہ نہ بنو، اس لیے کہ فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحًا لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو خیر کے لیے تو چابی بنے، شر کے لیے تالا بنے، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو خیر کے لیے تالا بنے، شر کے لیے چابی بنے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خیر کے کاموں میں ہر آن ہر گھڑی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔